بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے اس رب کائنات کا، اس کا انعام ہے کہ وہ ہم تمام کو محض اپنے فضل و کرم سے نعمتوں سے نوازتا ہے اور انعامات کی بارش ہم پر لگاتار کرتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان جو ہے اس رب کا شکر گزار انسان کو ہونا چاہیے، اور اس کے بدلے میں انسان کو جو ہے رب تعالیٰ کے حضور میں خوب عبادتیں کرنی چاہیے، خوب سجدہ گزار ہونا چاہیے، خوب شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزی اور رزق کا انتظام اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے بھی چوپائے پائے جاتے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، تو ان تمام کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی، ان تمام کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لگا رکھا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے رزق نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے نہیں چاہتا کہ بندے اس کو کھلائے، لیکن اللہ تعالیٰ خود رزاق ہے، اللہ تعالیٰ ذو القوة المتین ہے، طاقت والے ہیں، مضبوط ہے۔ تو اس اعتبار سے حدیث میں آتا ہے کہ لو کنتم توکلون علی اللہ حق توکل الطیور، کہ اگر تم اللہ رب العزت پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح کے پرندوں کا بھروسہ ہوتا ہے۔ پرندے کس طرح بھروسہ کرتے ہیں؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ پرندے جب صبح اپنے
گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں. انہیں کہاں سے پتا ہوتا ہے کہ میرے رزق کا انتظام جو ہے فلا جگہ ہوگا یا میرے دانا پانی کا انتظام فلا جگہ ہوگا. بس صرف اللہ پر بھروسہ کر کے وہ جو ہے نکلتے ہیں تو تغدو خماصا، وہ خالی پیٹ صبح جاتے ہیں. وتروح بطانا، اور بھرے ہوئے پیٹ وہ شام میں واپس آتے ہیں. یہ کون ان کو رزق کا انتظام کر رہا ہے؟ کون ان کے لیے روزی کا انتظام کر رہا ہے؟ 18,000 سے زیادہ مخلوقات اس روئے زمین پر پائی جاتی ہے، لیکن اس میں سے صرف ایک انسان ہی ہے جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کسی بھی طرح کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے سارے حدود متعین کیے ہیں. اللہ رب العزت نے حلال طریقے بھی قرآن میں بیان فرمائے اور حرام طریقے بھی بیان فرمائے کہ کون سی تجارت کس طرح کی جائے گی تو وہ حلال ہوگی، کون سی تجارت کس طرح کی جائے گی تو وہ حرام ہو جاتی ہے. مفسرین نے، محدثین نے مسلسل ابواب قائم کیے ہیں اپنی اپنی کتابوں کے اندر. کتاب البیوع کے نام سے فقہائے کرام نے مستقلاً کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں یہ تمام جتنی بھی ہمارے یعنی کمائی کے ذریعے ہے ان تمام کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. اسلامی معیشت کو، اسلامی تجارت کو کھول کھول کر محدثین نے، مفسرین نے اور ایسے ہی جو ہے تو فقہاء نے ذکر کیا ہے اور سمجھایا ہے کہ کون سی تجارت کس طرح کی جائے گی تو وہ کب نفع دے گی اور کس طرح کی جائے گی تو وہ اس سے گھاٹا ہوگا، خسارہ ہوگا. تو گویا قرآن مجید نے ہمیں اور اللہ تعالی نے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے مسلمانوں کو کسی بھی وقت جو ہے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے طریقے اور دستور سکھائے ہیں کہ کس طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور کس طرح کون سے طریقے سے ہم اپنا مال کمائیں گے تو وہ حلال ہوگا اور کون سے طریقے سے مال کمائیں گے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا ہے. خرید و فروخت کو حلال کیا ہے کہ انسان اپنی کوئی دکان ڈالے اور اس کے ذریعے سے جو ہے خرید و فروخت کریں، یہاں وہاں سے لا کر یہاں بیچیں اور ادھر سے خرید کر لائیں اور بیچے، یا کسی سے کوئی چیز خریدے اور اس کو بیچے، یہ خرید و فروخت کہلاتی ہے. لیکن خرید و فروخت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو سود کہلائی جاتی ہے، ربا کہلائی جاتی ہے، یا خرید و فروخت کرنے والا، خریدنے والا اور بیچنے والا، جس کو بائع اور مشتری کہا جاتا ہے. بائع یعنی بیچنے والا اور مشتری یعنی خریدنے والا، ان کے درمیان جو اصول ہے، جو قواعد ہے، وہ بھی فقہائے کرام نے مستقلاً ذکر کیے ہیں کہ کس طرح اپنی تجارت کو نفع مند اور سود مند بنانا چاہیے، کس طرح اپنی تجارت کو یا اپنی کھیتی باڑی کو کس طرح جو ہے مستقلاً ابواب قائم کیے گئے ہیں کتاب الزراعت کے نام سے، جس میں جو ہے کھیتی باڑی کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح کھیتی باڑی کرنی چاہیے. گویا اسلام نے کسی بھی وقت انسان کو جو ہے اکیلا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر چیز کے اصول بیان کیے ہیں اور سود کو حرام کہا ہے. وحرم الربا، دوسرا اصول بیان کہ وحرم الربا، سود حرام ہے، سودی کاروبار حرام ہے. اور سود کیا ہوتا ہے اس کی تشریح خود مفسرین نے کی ہے، محدثین نے کی ہے اور ایسے ہی جو ہے تو فقہاء نے کی ہے. کل قرض جر نفعا فهو ربا، کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر ایسا قرضہ جو کوئی نفع کھینچ کر لاتا ہو وہ سود کہلاتا ہے، وہ ربا کہلاتا ہے. ہر ایسا قرضہ جو نفع کو کھینچ کر لاتا ہو وہ سود کہلاتا ہے. مثلا ہم نے کسی کو 1,000 روپے دیے اور اس کی ایک مدت متعین کر دی کہ اتنے مہینے میں یا اتنے دن میں جو ہے یہ آپ کو واپس کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اتنے سود کے ساتھ اس کو، یعنی کہ اب دینے والا کتنے دیں گا، جتنے ہم نے دیے اتنے ہی دینے چاہیے. تو یہ اس کی درست شکل ہے. لیکن ہم سامنے والے کو قرضہ دیں اور یہ بول کر
کہ آپ جو ہے یہ ہم 1000 روپے دے رہے ہیں، یہ سینکڑے کے حساب سے آپ کو واپس کرنا ہوگا، یا جو ہے یہ اس کے اوپر اتنا اتنا سود اور اتنا اتنا بیاج لگے گا. تو بیاج کے ساتھ اور سود کے ساتھ جو تجارت کی جاتی ہے، جو خرید و فروخت کے معاملات طے پاتے ہیں، یہ اسلام کے اعتبار سے حرام ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کیا ہے اور بیع کو حلال قرار دیا ہے. تو خرید و فروخت جو ہوتی ہے وہ ہم کس طرح کر رہے ہیں، آپس کے معاملات میں ہم کیا چیز ایسی کر رہے ہیں جو کیا ہوتی ہے، سود کہلائی جاتی ہے، جس کو سود کہتے ہیں، یا جس میں جو ہے تو جوئے اور سٹے کا دخل ہوتا ہے. ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جس میں قمار کا دخل ہوتا ہے، جس میں جو ہے سٹا ہوتا ہے، جس میں جوا بازی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں حرام ہے. قرآن نے اس کو حرام کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کہا ہے، فقہاء کرام نے مستقلاً اس پر کتاب لکھی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اسلام نے ہمیں ہر وقت رہنمائی کی ہے کہ ہمیں کون سی چیز جو ہے کس طرح کون سی تجارت کرنی چاہیے اور کون سی تجارت کس طرح کرنی چاہیے. پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو سود کا مال کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو سود کے مال کو اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں. چونکہ سود کے مال کو جہنم کا مال کہا گیا ہے. جہنم، نار جہنم، جہنم کی آگ کہی گئی ہے، آگ کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. تو کیا ہم اتنے جری ہیں کہ ہم اس رب سے ہم جنگ لے سکتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس رب سے ہم جنگ کریں اور سود کے پیسوں کو اپنے جیب میں یا اپنے جو ہے پیٹ میں ہم داخل کر کے اس رب کی جنگ کو مول لے؟ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے؟ تو عزیزو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے تجارت کرنی چاہیے اور سود سے کتنا بچنا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں صاف طور پر موجود ہے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ. چاروں چیز بتائی، 4 چیز کن کن کے اوپر لعنت ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو آکل ربا یعنی ربا کھانے والا، سود کھانے والا، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، سود کھانے والے پر لعنت. وموکلہ، اور جو سودی کاروبار جو کرتا ہے اس کے ساتھ جو شخص ہوتا ہے، تو لینے والا، دینے والا، ایک تو آکل الربا یعنی دینے والا، اور موکلہ اس کا لینے والا، دونوں پر لعنت. اور تیسرا ہے وشاہدیہ، جو اس معاملے میں یعنی سودی معاملے میں جو گواہ بن رہے ہیں، جو 2 گواہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے درمیان یہ معاملہ طے پا رہا ہے سود کا، ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اور ایسے ہی وکاتبہ، سودی دستاویز جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے سودی کاروبار میں جو ہے اپنے یعنی کہ کمائی کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے سودی کاروبار جو شخص کرتا ہے اس کی زیر نگرانی وہ کام کرتے ہیں، تو ایسے شخص پر بھی جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید آئی ہے. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے، بڑی ڈرنے والی روایت ہے، کہ سود کا 1 پیسہ بھی انسان کھاتا ہے تو کہا کہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ دفعہ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. اتنی ڈینجر یہ سود ہوتا ہے. چونکہ جو انسان سود کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اس کے بغیر چین نہیں آتا، یہاں تک کہ اس کا گھر تک داؤں پر لگ جاتا ہے، اس کے ساری کھیتی داؤں پر لگ جاتی ہے. ایسا ہو چکا ہے ہمارے گاؤں میں، نانے گاؤں کے اندر ایک شخص ہے جنہوں نے بیٹی کی شادی کے لیے خوب قرض لیا تھا، 3-4 لاکھ روپے کا قرضہ اٹھایا اور دھوم دھام سے پورے گاؤں کی دعوت کی اور پورے اکھے براتیوں کی دعوت کی، اور آج تک وہ 4 سال سے 5 سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک اس کا پیسہ نہیں بھر پا رہے ہیں، جبکہ اصل رقم انہوں نے بہت کم لی ہوگی، لیکن اس پر جو سود آیا ہے، اس پر جو بیاج آیا ہے، وہ اتنا بڑا کہ 3-4 سال کے بعد بھی جو ہے وہ اس کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں. تو گویا سود لینے والا وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے، وہ اوپر آتا ہی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں کیوں ایسے معاملات میں پھنسنا چاہیے جو ہمارا نقصان کرتے ہیں؟ فائدہ تو اس میں ہے نہیں.
اگر فائدہ ہو تو انسان کرے تو پتا چلے کہ بھائی اس میں فائدہ ہے، لیکن وہ تو فائدے کی چیز ہے ہی نہیں، انسان کو بالکل گھاٹے میں ڈال دیتا ہے، اس میں اپنے جو ہے کاروبار سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اور بسا اوقات اس میں جو ہے تو اپنی تجارت سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اپنے رہتے گھر سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اپنی کھیتی باڑی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، تمام چیزیں داؤ پر لگا کر انسان جو ہے تو گویا نہتا ہو جاتا ہے، اور وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس کی گویا وہ ایک معاشرے میں ایک پکڑ بنانا چاہتا تھا لیکن اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ تو گویا شادی کرنے کے لیے اس نے قرضہ لیا کہ بھائی ہم جو ہے یعنی ایک ٹھاٹ باٹ ہوگی، ہمارے بولا بالی ہوگی کہ اتنا فلاں صاحب نے جو ہے اتنی دعوت کی، اتنا یہ کیا وہ کیا، اور آخر کیا ہوا کہ وہ بیچارے کو جو ہے ابھی تک وہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پورے گھر والے محنت مزدوری پر کر رہے ہیں، جبکہ وہ اتنا بڑا گھر تھا، اتنے اچھے خاندان کے لوگ تھے کہ ان کے پاس خوب اچھی کھیتی تھی، ان کے پاس بڑا سے بڑا گھر تھا، ان کے پاس گاڑیاں تھی، سب کچھ تھا، لیکن آج سب کو جو ہے انہیں داؤ پر لگانا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سودی کاروبار یا لین دین، جوا، سٹا، یہ ساری چیزیں اسلام نے حرام ایسے ہی نہیں کی، کیوں حرام کر دی ہوگی اسلام نے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیوں یعنی اس پر پابندی لگائی ہوگی؟ ظاہراً میں تو دکھتا ہے کہ یہاں نفع ہے، ظاہراً میں کیا دکھتا ہے کہ ہم کو کچھ فائدہ مل رہا ہے، لیکن ہم اگر حقیقت میں اس کو ٹٹولیں گے، اس کو تلاش کریں گے تو وہاں کوئی نفع نہیں، بلکہ الٹا خسارے میں جاتے ہیں، چونکہ ہم جس شخص سے یعنی قرضہ لے رہے ہو یا سود لے رہے ہو اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ کیسے کہ وہ آپ کو ایک رقم دے رہا ہے، اب وہ رقم آپ کو دے دیا، آپ نے استعمال کر لی، لیکن استعمال کرنے کے بعد آپ کو اس کو پھیرنا بھی ہے، تو اصل رقم پھیرنے کے بعد اور سود اس پر چڑھتا جا رہا ہے، اتنی رقم تو آپ کو پھیرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اوپر جو سینکڑے پر سینکڑے اور کیا کیا اس پر چڑھ رہا ہے یہ بھی تو پھیرنا ہے۔ تو یہ گویا لینے والے کے لیے کس طرح درست ہے کہ وہ اس طرح کی رقم لے جو اس کے یعنی قرض پر جو رقم دی گئی ہے اس پر زیادہ رقم وہ لے، تو لینے والے کے بھی لیے درست نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی رقم لے، اور نہ دینے والے کے لیے درست ہے کہ وہ اس طرح کی رقم دے جس سے کیا ہو، جو سود میں آتی ہے، جس کو قرآن و حدیث میں حرام کہا گیا ہے۔ تو اس لیے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی معاشرت کے اصولوں کو جانیں کہ اسلام نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی تجارت کریں گے تو اس کا فائدہ اور اس کا بینیفٹ ہے، اس کا نفع ہے، نہیں یہ کہ ہم سودی کاروبار میں لگ کر اپنی تجارتوں کو مول لے کر یعنی اپنی تجارتوں کو اس ظاہراً تو ہم کر لیں گے، بینک بیلنس کر لیں گے، لیکن آخرت میں ہمیں جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور تمام صدیقین و شہداء اور تمام لوگوں کے سامنے جہاں ہمارا نام اعمال کھلے گا اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تمام لوگوں کے سامنے ہسٹری کھولی جائے گی، اور میری اور آپ کی سب کی ہسٹری پوری دنیا، بلکہ شروع دنیا سے آخر دنیا تک کے تمام لوگ موجود ہوں گے، تمام لوگ موجود ہوں گے، اور وہاں میرا اور آپ کا نام اعمال کھلے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، مجھے گواہ بھی کوئی دینے کی ضرورت نہیں، یہ لے نام اعمال پڑھ لے، تجھے تیرا گواہ بھی یہی ہے کہ نام اعمال گویا میرے عزیزوں ہمارا اور آپ کا تیار ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم غفلت کی زندگی نہ گزارے، یہ نہ سوچے کہ ہم ابھی نماز پڑھ لیں گے اور کل سے دل میں آیا تو پڑھ لیں گے، شام سے پڑھ لیں گے، میرے عزیزوں ہم سوچے کہ ہم اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں، کسی کا دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے دوسرے کا نقصان نہیں ہے، آپ یہ سوچ لیں، بلکہ دماغ میں بٹھا لے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمیں بولنے والے، ہمیں نصیحت کرنے والے نصیحت کریں گے، ہم جو ہے خود یہ سوچیں اور نماز کے پابند ہم خود بن جائیں، ہمیں کوئی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے فائدے کے لیے سمجھانے والا سمجھا رہا ہے کہ بھائی اس طرح کی نہ کرو، یہ نہ کرو تو اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اگر میں کچھ زیادہ بول رہا ہوں تو میں بھی معافی چاہتا ہوں کہ مجھے یعنی اسلام کے جو قانون ہے اس کے مطابق مجھے بولنے کا حق ہے، لیکن اگر میں کچھ آپ کے دل کے خلاف بول رہا ہوں یا آپ کے دل ٹوٹ رہے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں، اور جو ہے میں آپ سے بہت 100% دل سے معافی چاہتا ہوں، اور یہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، لیکن مجھے قرآن و حدیث کی تعلیم یہی سکھاتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کھل کر ان باتوں کو بیان کریں کہ سود، بیمہ اور انشورنس اور کیا کیا چیزیں جو ہے ان سے
یہ لینے والے کا بہت کم جو ہے فائدہ ہے، لیکن زیادہ فائدہ دینے والے کا ہوتا ہے. چونکہ دینے والا وہ مالدار پہ مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، وہ خوب وہ نفع کماتا چلا جاتا ہے. انشورنس والے بھی کیا کرتے ہیں، وہ ایک رقم جو ہے مثال کے طور پر ہم سے لے لیں گے کہ آپ اپنا لائف انشورنس بنائیے، اور آپ اپنے لائف کا، زندگی کا اگر آپ کو کوئی ہو جاتا ہے تو آپ انشورنس کر لیجئے کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے. وہ کچھ سالوں کا انشورنس ہوتا ہے، تو اس میں ان کا زیادہ فائدہ ہے. کیسے کہ اگر کوئی حادثہ نہیں ہوا مثال کے طور پر تو آپ کی جو مدت ہے وہ ختم ہو گئی، تو فائدہ کس کا ہوا؟ آپ نے تو کوئی فائدہ اٹھایا نہیں اس سے. آپ نے مثال کے طور پر 3 سال یا 4 سال کا انشورنس کروایا کہ میں انشورنس کروا رہا ہوں 3 سال کا. اب اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کوئی ایسی چیز پہنچی نہیں تو مجھے گویا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لیکن میں نے جو رقم بھرا اس کا کیا؟ وہ تو گئی نہیں، گئی کہ نہیں گئی؟ وہ تو فری میں ہم نے انشورنس والوں کے حوالے کر دیے. کیے کہ نہیں کیے؟ ہم سوچیں یہ ساری چیزیں اور اس کی جائز شکلیں ہم علماء کرام سے معلوم کریں، مفتیان کرام سے ہم معلوم کریں، ان سے رابطے لے کر کے ہم اپنے یعنی کس طرح ہم اپنے کاروبار کو سیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی تجارت میں کون سی چیزیں جو ہے درست ہے، حلال ہے، اور کون سی چیزیں حرام ہے، وہ تمام چیزیں جان کر ان کو جب ہم عملی زندگی میں لائیں گے تو اس کے بہت فوائد ہے، اس کے بہت فوائد ہے. چونکہ ظاہراً میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس پر بہت فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن ہم آخرت کے اعتبار سے سوچیں تو ہمارے پاس بالکل زیرو بیلنس ہوتا ہے. چونکہ آخرت ہی اصل مقصد ہے. بڑے بڑے بنگلے بنانا یا بڑی بڑی گاڑیاں جمع کرنا یہ اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ تو ہم سب یہاں چھوڑ کر جائیں گے اور یہ فانی چیزیں ہیں، ختم ہونے والی چیزیں ہیں. تو اس ظاہری نفع کے لیے ہم اس آخرت کو، اور جہاں ہم کو جواب دینا ہے، اس وقت ہم کیا کریں گے جب اللہ رب العزت کے سامنے ہماری پیشگی ہوگی اور وہاں پر جو ہے ہمیں جواب دینا پڑے گا، تو ہم سوچیں اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی اور کیسے ہم اس رب کے سامنے جواب دے پائیں گے. اس لیے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کون دیکھے گا، ہم نماز پڑھیں گے تو ٹھیک، نہیں پڑھیں گے تو ٹھیک، کون بولنے والا ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہے کرامن کاتبین ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین ہیں، 24 گھنٹے ہمیں نگرانی کر رہے ہیں. وہ سی سی کیمرہ ہمارے پاس فٹ ہے. ایک داہنے ہاتھ پر اللہ رب العزت کا فرشتہ مقرر ہے، ایک بائیں ہاتھ پر فرشتہ مقرر ہے. جو سیدھے ہاتھ پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ ہمارے اچھے اعمال ریکارڈ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ برے اعمال ریکارڈ کر رہا ہے. میرے عزیزو، اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ کون دیکھے گا، نہیں، بلکہ ہم یہ سوچے کہ اس رب کا دل، اس رب کی محبت ہم اپنے دل و جان میں بسائے. اللہ رب العزت کی محبت جب دل میں آ جائے گی میرے عزیزو تو ہر چیز کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب تک رب کی محبت دل میں نہ ہو اور اس خالق و مالک کی محبت دل میں نہ ہو، خلاصہ یہی ہے کہ ہم اس رب کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں. اس رب کی محبت کو ہم اپنے دل میں جب جگہ دیں گے تو ہر چیز، ہر کام اسلام کے طریقے کے مطابق کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن اگر رب کی محبت نہیں ہے اور ظاہری دنیا کی محبت ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو گئی ہے تو ہر کام جو ہے ہم اپنی منمانی کے مطابق کریں گے، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہم نہیں کریں گے. لیکن اگر اس رب کی اور اس کے سچے نبی کی، جو نبی ہے، اس کی محبت ہمارے اپنے دلوں میں ہوگی تو یقین جانیے اس کے بہت فوائد حاصل ہوں گے اور اس کے بہت ثمرات اور اس کی بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ما قبل کی جو ہماری زندگی گزر گئی ہے، اللہ ہمارے اپنی زندگی پر ہمیں ندامت عطا فرمائے اور ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اور وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، قرآن کا یہ اصول ہے کہ ہم نے اگر ابھی تک کاروبار کیا ہے تو اب بھول جائے اور وہ کاروبار کو چھوڑ دے اور توبہ کر لے. توبہ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو قرض کی زیادہ رقم ہے وہ نہ لے، یعنی سود سے جو سود میں آ رہی ہے، بلکہ اصل مال لے لے. کسی کو ہم نے سود کے طور پر اگر رقم دی بھی ہے تو جتنی ہماری رقم بنتی ہے، ہمارے حصے کی رقم بنتی ہے، اتنی ہم لے لیں اور باقی جو بن رہا ہے وہ چھوڑ دے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے تمہارا رأس المال مل جائے گا. تم پر نہ زیادتی ہوگی اور نہ تم کسی پر زیادتی کرو گے.
اس اعتبار سے ہم نہ ظالم بنے اور نہ ہم پر کوئی ظلم کرے، اس کی ہم مکمل رعایت رکھے، اور قرآن نے جو زندگی جینے کے ہمیں اصول سکھائے ہیں ان کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ علماء کرام سے ہم بیانات کے ذریعے اس میں ہم تجارت کے اصول کو سیکھے اور اس کو سمجھ کر ہم زندگی گزاریں گے تو ہر چیز ہمارے لیے آسان ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماقبل کی گزری ہوئی زندگی پر ندامت کے ساتھ ہمیں معاف فرما دیں، اور آگے کی جو ہماری زندگی بچی ہوئی ہے اللہ تعالی اسلام کے طریقوں کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔